پھر جیسے ہی ہادیہ کو یہاں پر اپنے کیے پر پچھتاوا ہونے لگتا ہے، کیونکہ ہادیہ نے یہ ساری حرکت ایک لڑکے جس کی محبت میں پاگل ہو بیٹھی تھی اس کی محبت میں آ کر یہ ساری حرکت، جبکہ ہادیہ کشان کے پہلے حقیقی روپ سے واقف نہیں تھی، وہ کشان کی جھوٹی محبت میں آ کر ایک غلط قدم ہمیشہ بھر کے لیے پچھتاوا کا سبب بنا بیٹھی۔ اب وہ کشان کی حقیقت سے واقف ہو چکی ہے اور اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ ہے اور اپنے والدین کی ناراضگی دور کرنا چاہتی ہے۔ پھر ہادیہ جیسے ہی اپنے والد صاحب یعنی سراج صاحب جاتی ہے تو سراج صاحب کے پاس جاتے ہی ایک دم سے ایموشنل ہو جاتی ہے اور رونے لگتی ہے، پھر معافی تلافی کرنے کی کوشش کرتی ہے، اپنی کی ہوئی غلطیوں کو بھولانا چاہتی ہے۔ پھر یہاں پر سراج صاحب ہادیہ کو روتا ہوا دیکھ کر ہادیہ کو کہنے لگتے ہیں کہ ہادیہ اب تمہارے یہ رونے سے میرے دامن پر لگے داغ دھل تو نہیں جائیں گے، تو اس لیے تمہارے رونے کا اب کوئی فائدہ نہیں، تمہیں یہ سارا کچھ پہلے ہی سوچنا سمجھنا چاہیے تھا، اپنے والدین کی دیکھنا چاہیے تھا یہ قدم اٹھانے سے پہلے، لیکن اب جو ہوا سو ہو گیا، لیکن اب تمہارے رونے سے میں لوگوں کی زبانیں بھی بند نہیں کروا سکتا، لوگ تو باتیں کرنے والے بہت کرتے ہیں۔ سراج صاحب یہ ہادیہ سے کہتے ہی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ پھر دوسری طرف عاشر کو بھی ہادیہ کی اس حرکت سے فائدہ مل چکا ہوتا ہے، موقع اٹھانا چاہتا ہے، وہ بھی بطول کو بلیک میل کرنا جانتا ہے۔ عاشر ایک دم غصے میں آتا ہے اور آتے ہی اپنی والدہ یعنی ثروت بیگم کو آ کر کہنے لگتا ہے کہ آپ کی بہو کی بہن نے ایک بھتہ خور اور ڈکیت انسان کو مجھ پر زیادہ اہمیت دی، یعنی میں اس لڑکے کی جگہ کبھی حاصل نہیں کر سکتا، وہ لڑکا مجھ سے کئی گنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جبکہ ہادیہ کے کیے کی سزا صرف ہادیہ کو ہی نہیں بلکہ بطول کو بھی اٹھانی پڑ رہی ہے، بہن ہونے کے ناطے یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ سو ویورز، آپ کا کیا خیال ہے کہ بطول اور عاشر کا رشتہ کامیاب ہو پائے گا؟ اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا نیچے کامنٹ سیکشن میں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔